السلام علیکم ویورز۔ کہا جاتا ہے کہ خوشبو ایک ایسی چیز ہے جس کو جنات بہت پسند کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگ بھی یہی بتاتے ہیں کہ خوشبو جنات کی پسندیدہ چیز ہے۔ خوشبو کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جنات کی خوراک میں سے ہے۔ خوشبو لگانے والے کو جنات پسند کرتے ہیں اور اس کے قریب آتے ہیں۔ عود، مشک اور عنبر کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جنات اس کی طرف فوراً مائل ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی جگہ ہوا کے جھونکے میں ایک خوشبو آنے لگتی ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنات ہوتے ہیں جو خوشبو سے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ اس وجہ سے والدین اپنے بچوں کو خوشبو لگانے سے منع کرتے ہیں، خاص کر رات کے وقت۔ میرا نام محمد رضوان خالد ہے اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ہارر سٹوریز 786۔ آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے والا ہوں، یہ واقعہ بھی خوشبو سے ریلیٹڈ ہے۔ اس واقعے کو ہم تک عائشہ نے پہنچایا ہے، جو اسلام آباد سے تعلق رکھتی ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں واقعے کی جانب۔ میرا نام عائشہ ہے اور میں اپنی ایک عجیب کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ بچپن سے مجھے خوشبو لگانے کا انتہائی شوق تھا۔ اسکول ٹائم سے لے کر اب تک کہیں بھی جانے سے پہلے میں ہمیشہ پرفیوم لگاتی تھی۔ میرے گھر والے مجھے اکثر منع کرتے تھے کہ اتنی زیادہ خوشبو مت لگایا کرو، لیکن میں ان کی بات کو نہیں سنتی تھی کیونکہ مجھے یہ سب باتیں پرانے طور کی لگتی تھیں۔ پھر ایک دن ایسا آیا جو میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ یہ بات ہے 2017 کی۔ مارچ کا مہینہ تھا، موسم ٹھنڈا اور خوشگوار تھا۔ مجھے اپنی ایک قریبی دوست کے برائڈل شاور میں جانا تھا جو شام کے وقت تھا۔ یہ چھوٹا سا ایونٹ اسلام آباد روز گارڈن میں رکھا گیا تھا۔ شام کا وقت تھا، میں نے اپنا پسندیدہ پرفیوم لگایا اور ایونٹ پر چلی گئی۔ ایونٹ سے فری ہونے کے بعد میں اپنی دوستوں کے ساتھ وہاں گھومنے پھرنے لگی۔ بہار کا موسم تھا، ہر طرف رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ مجھے ایک ایسی خوشبو آ رہی تھی جو ان پھولوں کی نہیں تھی۔ میں اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ اچانک میری نظر ایک ایسے گلاب کے پھول پر پڑی جو ان پھولوں میں کافی مختلف تھا، اور آج بھی مجھے یاد ہے سب پھول میرون کلر کے تھے، لیکن وہ کچھ زیادہ ڈارک تھا۔ میں اپنی دوستوں سے الگ ہو کر اس پھول کے قریب آ گئی۔ اس پھول کی خوشبو اتنی گہری اور پراسرار تھی کہ میں اسے سونگھے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس پھول کو سونگھا، مجھے ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوئی، مگر میں اسے صرف اتفاق سمجھ کر وہاں سے واپس گھر آ گئی۔ جب میں گھر پہنچی تو دل میں عجیب سی بے چینی تھی، لیکن میں پھر بھی اس بات پر غور نہیں کر رہی تھی۔ ٹھیک اگلے دن سے میرے ساتھ عجیب چیزیں ہونے لگیں۔ ہر رات جب میں سونے لگتی تو لگتا کہ کوئی میرے قریب ہے۔ مجھے اپنے آس پاس کسی کی موجودگی محسوس ہوتی تھی۔ جب میں اپنے کمرے میں اکیلی ہوتی تھی تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میرے کمرے میں کوئی سانس لے رہا ہے۔ میں سانس لینے کی آواز کو باقاعدہ سن سکتی تھی۔ شروعات میں نے یہ سب اپنا وہم سمجھا، لیکن پھر یہ سلسلہ بڑھ گیا۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میرے کمرے کی کھڑکی سے کوئی مجھے ساری رات دیکھتا ہے۔ میں اپنے کمرے کے پردے بھی کھڑکی کے آگے کر دیتی تھی، لیکن کچھ دیر بعد ان پردوں کے بیچ کھڑکی سے کوئی جھانکتا ہوا دکھائی دیتا تھا، جس کی وجہ سے میں ساری رات جاگتی رہتی تھی اور مجھے نیند بھی آنا بند ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے ڈر کی وجہ سے نیند نہیں آتی تھی۔ اگر میں سونے کے لیے آنکھیں بند کر بھی لیتی تو مجھے محسوس ہونے لگتا تھا جیسے میرے کمرے میں کوئی چل رہا ہے۔ جب بھی میرے لیے کوئی رشتہ آتا، کسی نہ کسی وجہ سے بات بننے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی۔ یہ ہر مرتبہ ہوتا تھا اور ہر مرتبہ ایک عجیب سی رکاوٹ ہوتی تھی جو سمجھ نہیں آتی تھی۔ شروعات میں تو میں نے یہ سب اپنے گھر نہیں بتایا تھا، لیکن کچھ وقت کے بعد میرے گھر والوں کو سب پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ کیا چل رہا ہے۔ اس وجہ سے میرے گھر والے بھی پریشان رہنے لگے تھے، کیونکہ میں اب ویسی نہیں رہی تھی جیسے میں پہلے ہوا کرتی تھی۔ میری صحت پر اچھا خاصا فرق پڑا تھا اور میری آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکلز بن چکے تھے۔ ایک روز میرے فادر مجھے ایک عامل کے پاس لے گئے، جو میرے فادر کے دوست کے ماموں تھے اور کافی علم والے انسان تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ اس پر ایک جن کا اثر ہے، جس کا تعلق ایک عیسائی قبیلے سے ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب تم نے اس شام وہ گلاب کا پھول سونگھا تھا، اس وقت وہ جن وہی موجود تھا، اور تم نے جو خوشبو لگا رکھی تھی وہ اسے پسند آ گئی، جس کی وجہ سے یہ تم پر حاوی ہو گیا ہے، اور یہ جن تمہاری زندگی میں ہمیشہ رہنا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہونے دیتا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تم ساری زندگی اس کے سامنے رہو۔ یہ سن کر میری حالت اور خراب ہو گئی۔ ان عامل نے ایک گلاس میں پانی دم کر کے مجھے پلایا، جس کے کچھ دیر بعد میری حالت بہتر ہوئی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ میرا علاج چلتا رہا، جس میں وہ عامل ہر ہفتے مجھ پر دم کرنے کے بعد
پینے کے لیے پانی دیتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں بہتر ہونے لگی، لیکن میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے میں کافی ڈر جاتی تھی۔ ایک روز جب میں ان عامل کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے پڑھنے کے لیے کچھ وظائف دیے اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جمعرات کی رات وہ جن تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا، لیکن چھوڑنے سے پہلے ڈرائے گا ضرور۔ جب وہ تمہیں ڈرانے لگے تو تم ان وظائف کو پڑھنا۔ جب وہ جمعرات کا دن آیا تو میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ اس رات مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے کمرے کی الماری میں کوئی سسکیاں لے کے رو رہا ہے۔ میں نے جیسے ہی وہ آواز سنی تو میں نے فوراً وظائف پڑھنا شروع کر دیے، جس کے بعد وہ سسکیوں کی آوازیں چیخ و پکار میں بدل گئیں۔ وہ چیخیں اتنی خوفناک تھیں کہ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں اپنی زندگی میں ایک ایسی آواز سنوں گی جس کو برداشت کرنے میں میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ میں ان وظائف کو پڑھ رہی تھی کہ اچانک ایک چیز بہت تیز رفتار میں کمرے کی کھڑکی سے باہر چلی گئی اور چیخ و پکار کی آوازیں آنا ختم ہو گئیں۔ میرے کمرے میں ایک خاموشی کا عالم چھا گیا تھا۔ جب میں نے اپنے کمرے کے پردوں کی طرف دیکھا تو ان میں ایک بڑا سوراخ تھا جو آگ سے جلا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور میرے کمرے کی کھڑکی بھی ٹوٹ چکی تھی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ کوئی چیز میرے کمرے میں موجود تھی جو بہت تیز رفتار سے میرے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس رات کے بعد میں اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ٹھیک ہو گئی اور میرے ساتھ دوبارہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اللہ کے پاک کلام کی وجہ سے وہ جن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد میں نے کبھی پرفیوم کا استعمال نہیں کیا، کیونکہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میں پھر کبھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ایک شارٹ سے واقعے کی جانب جو ہمارے ایک بہت اچھے سبسکرائبر کی طرف سے بھیجا گیا ہے، جن کا نام میکائل ہے اور ان کا تعلق بھی اسلام آباد سے ہے۔ السلام علیکم، میرا نام میکائل ہے۔ تو یہ جو سٹوری ہوئی ہے یہ میرے دوست کی کزن کے ساتھ ہوئی تھی۔ تو ان کا یہ تھا کہ وہ کزنز آپس میں شو دیکھتے تھے نا، ایف ایم کا، رات کے 12 بجے وہ ایئر ہوتا تھا، اب تھوڑے پہلے کی بات ہے۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا، وہ یوں ہی کمرے میں اکیلے لیٹی ہوئی تھی تو وہ شو دیکھنے لگ گئی، سننے لگ گئی میرا مطلب۔ اس شو میں یہ تھا کہ وہ بندہ کہانی بتا رہا تھا کہ اسی طرح مطلب نا ایک گلی ہے، اس میں نا ایک بچہ کھیلتا ہوا آ رہا ہوتا ہے۔ وہ بچہ ہلکے ہلکے 8 فٹ کا ہوتا ہے، پھر 10 فٹ کا، پھر ایک دم سے 20-30 فٹ کا ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں وہ سائڈ پہ مٹھائی کی دکان ہوتی ہے تو وہ مٹھائی کی دکان میں چلا جاتا ہے بچہ۔ تو وہ جیسے ہی یہ سن رہی تھی وہ پانی پینے کے لیے اٹھی، اس کے کمرے کی لائٹ آف تھی تو اس نے بیلکنی سے دیکھا کہ اسی طرح کا ایک بچہ کھیلتا ہوا آ رہا ہے اور وہ ایک دم سے 20 فٹ کا ہو گیا اور وہ مٹھائی کی دکان میں گیا۔ تو یہ سب دیکھنے کے بعد وہ بہت ڈری، تو اس کے بعد وہ اپنی جب چرپائی پہ لیٹی ہے جا کے اس نے منہ پہ چادر کر لی، تو ایک دم سے اس کو ایسا فیل ہوا ہے کہ اس کے منہ پہ کسی نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اور اس کی چرپائی پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی بہت باری چیز بیٹھی ہوئی ہے۔ چرپائی بیچ میں سے بیٹھنے لگ گئی، تو ایک دم سے وہ اپنی امی کے پاس گئی اور اس کی امی نے کہا کہ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ شو نہ سنا کرو۔ تو اس نے اس کے بعد سے وہ شو نہیں سنا۔ جب اس کی کزنوں سے بات ہوئی تو اس کی کزنیں کہتی ہیں کہ اس رات تو شو ایئر ہی نہیں ہوا تھا۔ تو میرے لیے یہ کہانی سب سے ڈراؤنی ہے اور مجھے یہ کہانی بہت متاثر کرتی ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہماری دنیا میں پائی جاتی ہیں، اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے۔ میں عائشہ اور میکائل دونوں کا دل سے شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اپنے واقعات ہم سے شیئر کیے۔ اگر آپ بھی اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیے گئے نمبر پر اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں اور ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ نئے آنے والے ویورز سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجیے گا، ایسے میری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل جائے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، جلد ہی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔